اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، خطبہ مسونہ کے بعد آپ کے سامنے سورۃ الحشر کی ایک آیت تلاوت فرمائی گئی کہ اللہ رب العالمین اس آیت میں اہل ایمان سے خطاب فرماتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ذرا غور و فکر کرو، سوچو سمجھو کہ آنے والے کل کے لیے تم نے کیا تیار کر رکھا ہے. آنے والے کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے. آنے والے کل کے لیے تم نے کیا سرمایہ جمع کیا ہے. آنے والے کل کو کامیاب بنانے کے لیے تمہارے پاس کیا کچھ ہے. پھر فرمایا گیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور یاد رکھو کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال سے باخبر ہے.
اللہ تعالیٰ کو ہمارے عمل کے پل پل کی خبر ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمارے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، ہم جی رہے ہیں تو کس مقصد کے تحت جی رہے ہیں، ہم کن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہماری دنیا سے محبت کتنی ہے، ہمارے اندر آخرت کی فکر کتنی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لغت آنے والے کل کے لیے تم نے کیا کیا ہے. اب یہاں پر دیکھیے آنے والا جو کل ہے، یہ آنے والا کل اصل میں آخرت ہے، آخرت کا دن ہے، حساب کا دن ہے، میدان محشر ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ ہمارا حساب لینے والا ہے. لیکن آخرت کو کل کیوں کہا گیا؟ یہاں پر نقطے مفسرین نے لکھا ہے کہ آخرت کو کل اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ کل کا جس طرح آنا یقینی ہے اسی طرح آخرت کا آنا بھی یقینی ہے. جس طرح آج میں ہم جی رہے ہیں اور ہمارا یہ خیال ہے، گمان ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ کل آنے والا ہے، کل آئے گا، کل کی صبح ہم دیکھیں گے، آج جمعہ ہے تو کل ہفتہ ہے، پھر آنے والے کل میں اتوار ہے، یعنی کہ یقین ہے ہم کو، کوئی شک نہیں ہے کہ کل نہیں آئے گا. اس طرح آخرت بھی آئے گی، میدان محشر بھی لگے گا، حساب بھی لیا جائے گا. جس طرح کل کا آنا یقینی ہے اسی طرح آخرت کا آنا بھی یقینی ہے. اور اسی طرح کہ آج سے کل جتنا قریب ہے اسی طرح آخرت بھی ہم سے قریب ہے. آج کے بعد کا جو کل، آج شام ہوگی پھر صبح ہو جائے گی، پھر کل میں ہم داخل ہو جائیں گے، جتنا قریب ہے. یہ جو فاصلہ بالکل جتنا کم ہے آخرت سے بھی ہمارا فاصلہ بالکل کم ہے، ہم بالکل قریب ہوتے جا رہے ہیں. یہ جو ایام گزر رہے ہیں، ہماری عمر جو بڑھ رہی ہے، کل 5 سال کے تھے آج 15 کے ہوئے، کل 25 کے ہوئے، زندگی گزر گئی 60 سے 70 سال تک ہم پہنچ گئے. ہم آخرت سے قریب ہو رہے ہیں، دور نہیں بلکہ قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. آنے والا کل ہے، جس طرح وہ آنے والا کل قریب ہے اسی طرح آخرت بھی ہم سے بالکل قریب ہے. سوال یہ ہے کہ اس آخرت کے لیے ہم نے تیار کیا کیا ہے، اس آخرت کی فکر ہمارے اندر ہے کتنی. آج دنیا کا نظریہ بدل چکا ہے. آج ہم دنیا کو الگ نظریے سے دیکھ رہے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ زندگی ہماری ایک مستقل زندگی ہے، ابھی ہم اور جینے والے ہیں، ابھی آخرت بہت دور ہے، ابھی دنیا ہمیں بنانا ہے، ابھی بہت کچھ ہمیں کمانا ہے، ابھی بہت کچھ ہمیں جمانا ہے، ابھی ہماری زندگی اور پڑی ہوئی ہے. آخرت سے یکسر غفلت ہماری دنیا سے محبت کے سبب ہے، یہ دنیا کی چاہت کے سبب ہے، یہ دنیا سے الفت کے سبب ہے. لہذا جس کے سبب ہم اس آخرت سے غافل ہو رہے ہیں جس سے ہم ہر لمحہ قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ جو دنیا، قل متاع الدنیا قلیل، یہ جو دنیا ہے بالکل قلیل ہے، یہ عارضی ہے، یہ چند دنوں کی ہے، یہ چند لمحات ہے، یہ چند ساعات ہے، پھر ختم ہو جانے والی ہے. یہاں کی کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے. دنیا کے مقابلے میں آخرت کا مقابلہ دنیا سے کیا ہوگا؟ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. جب کافروں کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، آخرت کے دن اٹھایا جائے گا، جو آخرت کو مانتے نہیں ہیں، آخرت سے بالکل دنیا میں رہتے ہوئے غافل تھے، انہیں اٹھایا جائے گا، پوچھا جائے گا کتنے دن رہے تم دنیا میں؟ حالانکہ وہ رہ چکے تھے 60 سال 70 سال 80 سال، منمانی زندگی وہ جی چکے تھے. لیکن جب آخرت میں اٹھا کر انہیں دنیا کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ کیا کہیں گے؟ لم یلبثوا الا عشیہ. ہماری دنیاوی زندگی ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے دنیا میں ہم ایک شام گزار کر آ گئے ہیں، او ضحاہا، یا پھر ایک صبح.
بس چند لمحے ہم دنیا میں تھے، آخرت کے مقابلے میں دنیا ہمیں یوں محسوس ہو رہی ہے دنیا میں ہم تھے ہی نہیں۔ بس دنیا میں ہم تھے تو ایسے تھے جیسے کہ کسی سے ہم نے ملاقات کے لیے گئے تھے اور پھر واپس پلٹ کر ہم آ گئے، پھر اصل منزل تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ یہ آخرت میں افسوس ہوگا اس وقت جب ہم آخرت کو سے غافل تھے دنیا میں رہ کر۔ اسی طرح محترم سامعین، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، مومنین کی صفت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، ابتدائی آیتوں میں بیان فرمایا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں بتایا گیا یہ اہل ایمان کی صفت ہے، اہل تقوی کی صفت ہے، متقین کی صفت ہے کہ ان کا آخرت پر یقین بہت زیادہ ہے، دنیا سے زیادہ ان کو آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، یہ تو چند دنوں کا سامان ہے جسے ہمیں چھوڑ کر اپنی اصل منزل کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف بارہا ہمیں توجہ دلائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ اے عمر کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، یہ دنیا میں تم رہ رہے ہو، تم جی رہے ہو تو اس طرح جیو جیسا کہ کوئی اجنبی ہے، کوئی ایک مسافر ہے۔ ہم سفر کے لیے نکلتے ہیں تو دیکھیں دوران سفر کتنی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، کتنی چیزیں ہمارے دلوں کو نہیں للچاتی، کتنی چیزیں ہمیں بھلی نظر نہیں آتی، کتنے حسین مناظر ہم ہمارے آنکھوں کے سامنے سے نہیں گزر کے، کتنے حسین شہر ہم نہیں دیکھتے، کتنی سہولتوں والے قریے ہم نہیں دیکھتے، کتنی سہولتوں والی جگہ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس جگہ پہ ہمیں ٹھہرنا ہے، ہاں فلاں میں 5 دن رکوں گا، فلاں جگہ اچھی سہولت ہے، اچھی آب و ہوا ہے، وہاں میں 10 دن ٹھہروں گا، وہاں اپنی منزل بناؤں گا، وہاں میرا محل تعمیر ہوگا، وہاں میری جائیداد بنے گی۔ ہم نہیں سوچتے، کیوں؟ کیونکہ ہمارا خیال یہی ہے کہ یہ تو سفر ہے میرا، یہاں تو چند دن تک مجھے ٹھہرنا ہے، پھر مجھے اصل منزل تک پہنچنا ہے، اصل میرا گھر فلاں شہر میں ہے، اصل میری منزل فلاں جگہ پر ہے۔ لہذا اتنی چیزیں نظر آنے کے باوجود، نظروں کے سامنے سے گزرنے کے باوجود ہم مسافر ہوتے ہوئے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ چند دن کا سفر ہے، پھر مجھے منزل پر پہنچنا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کا نظریہ یہی ہونا چاہیے، میں دنیا میں ہوں لیکن یہ دنیا میری نہیں ہے، میں حالت سفر میں ہوں، میں مسافر ہوں۔ یہ بہت ساری چیزیں میں دوران سفر آتی چلی جائیں گی، جس طرح میں سفر میں رہتے ہوئے ہر چیز کو نظر انداز کر کر اپنی منزل پر میں نظر رکھتا ہوں، اسی طرح اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو منزل سمجھ کر دنیا کی تمام چیزوں کو وہ سفر میں نظر آنے والی چیزیں سمجھ کر ہی میں اپنی اس دنیا سے گزر جاؤں گا۔ یہ مقصد ہے اس حدیث کا، یہ ہمیں تشریح دی گئی ہے کہ ہم سمجھ جائیں کہ دنیا میں ہم جو ہیں یہ ایک حالت سفر میں ہیں، ایک اجنبی کی زندگی ہے۔ جس طرح اجنبی کو 4 لوگ پہچانتے نہیں ہیں، وہ بھی لوگوں سے زیادہ کنارہ کشی اختیار کرتا ہے کہ کیوں وہ اس کے لیے اجنبی ہو چکے ہیں۔ اسی طرح ہماری زندگی بھی ایک اجنبی انسان کی طرح گزر بسر کرتے ہوئے اپنی اصل منزل آخرت کی طرف رواں دواں ہونی چاہیے۔ آخرت فراموشی پر وعیدیں سنائی گئی ہیں، جو اس دنیا میں اپنی زندگی میں مگن رہ کر اپنی دنیا بنانے کے لیے، اپنی دنیا سنوارنے کے لیے، اپنی جائیدادیں بنانے کے لیے، اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنا ہولڈ جمانے کے لیے، اپنا منصب بنانے کے لیے آخرت سے جو غافل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون، کہ وہ لوگ جو آخر ہمارے سے ملنے کی ملاقات کا جنہیں یقین نہیں ہے، جن کا گمان نہیں ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ہم سے ملنے والے ہیں، ہم ان سے ملنے والے ہیں، وہ ہمیں حساب دینے والے ہیں، جن کا یہ سوچنا نہیں ہے، جن کی یہ فکر نہیں ہے، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اس زندگی میں بڑے مست ہے، ان کا دل مطمئن ہے، وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور ہماری نشانیوں کو دیکھ کر بھی وہ نظر انداز کر رہے ہیں، سورج کو دیکھ کر نظر انداز کر رہے ہیں، چاند کو دیکھ کر نظر انداز کر رہے ہیں، صبح و شام کو دیکھ کر نظر انداز کر رہے ہیں، آب و ہوا کو دیکھ کر نظر انداز کر رہے ہیں، برسات کو دیکھ کر نظر انداز کر رہے ہیں، ان پہاڑوں کو دیکھ کر نظر انداز کر رہے ہیں، ہماری چیزوں کو استعمال کر کے ہم سے ہی مکر رہے ہیں، احسان فراموش بن رہے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں اولئک مأواہم النار، جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں۔ کس لیے؟ مأواہم بما کانوا یکسبون، ان کی بدعمالیوں کی سبب، ان کے اس نظریے کے سبب، اپنے اس دنیا کو سب کچھ سمجھ کر اس کے بھاگنے کے سبب انہیں جہنم میں کل ڈال دیا جائے گا۔
محترم سامعین، مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ میرا نظریہ کیا ہے آخرت کے لیے. میں دنیا اپنی کیسے جی رہا ہوں، میں کیسے بنا رہا ہوں؟ کیا دنیا میں رہتے ہوئے کبھی مجھے آخرت کا خیال آتا ہے؟ افسوس کا عالم ہے میرے بھائیو، دنیا کی ہمیں اتنی فکر ہے، اگر کوئی ہمارا پڑوسی مر بھی جاتا ہے تو ہمیں بس اتنا خیال آتا ہے کہ مجھے بھی مرنا ہے، لیکن اس مرنے کے ساتھ میرا خیال یہ ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری جائیداد کا کیا ہوگا، میرے فلاں گھر کا کیا ہوگا، میری فلاں زمین کا کیا ہوگا. یہ خیال نہیں آتا کہ مجھے بھی مرنا ہے، مر کر مجھے قبر میں اترنا ہے. وہاں پر مجھ سے سوال کیے جائیں گے، میں کیا جواب دوں گا؟ میرے پاس کیا اعمال ہے، میرے پاس کون سی نمازیں ہیں، میرے پاس کیا وہ ذکر و اذکار ہے، میرے پاس کیا زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، میں کیا رمضان کے روزے رکھا ہوا ہوں، کیا میں 5 وقتہ نمازی ہوں، کیا خیر کے معاملات میں میں آگے تھا؟ نہیں، سوچ آتی نہیں ہے. کسی کو مرتا ہوا دیکھ کر خود کی مرنے کی فکر کے ساتھ بھی دنیا کی فکر لگی ہوئی ہے کہ میرے جانے کے بعد میری اس دنیا کا کیا ہوگا، میرے اس ساز و سامان کا کیا ہوگا، میری اس کڑی محنت کا کیا ہوگا، میری اس اولاد کا کیا ہوگا، میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا. محترم سامعین، یہ المیہ ہے ہمارا. دنیا کے پیچھے اتنے اندھے ہو گئے کہ آخرت کی آواز ہمیں ایک دھندلی سی آواز نظر آتی ہے، ایک دھندلا سا سما ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. بات بھی آ جاتی ہے تو سرسری طور پر ہم اسے بیان کر کے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے. محترم سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی کہ قم فانذر، کہ تم اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ، وانذر عشیرتک الاقربین، جو اپنے قریبی ہے، اعزا ہے، انہیں ڈراؤ، انہیں بتاؤ کہ دین کیا ہے، توحید کیا ہے، اگر انکار کریں گے تو کیا حشر ہونے والا ہے. آپ بشیر بھی ہے، آپ نذیر بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے، صفا پہاڑی پر آ گئے، سارے لوگوں کو جمع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں، بتاؤ. سارے لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ تو سچے ہیں، کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں تمہیں یہ بات بتلا رہا ہوں کہ میرے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے کے لیے آنے والا ہے. کیا تم میری اس بات پر یقین کرو گے، میری اس بات کو تم مانو گے کہ تم پر حملہ ہونے والا ہے، تم پر وار ہونے والا ہے، تمہاری جانیں جا سکتی ہے، خطرہ ہے؟ کیا تم میری اس بات کو مانو گے؟ کہا، ساروں نے کہا ہاں. یہ مثال بیان کرتے ہوئے ہمیں یہ بات بتلائی جا رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوہ صفا پر تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بھی دیکھ سکتے تھے، بائیں بھی دیکھ سکتے تھے، پیچھے بھی دیکھ سکتے تھے، لیکن جو سامنے ٹھہرے ہوئے لوگ ہیں وہ صرف سامنے دیکھ سکتے ہیں، وہ آنے والا لشکر انہیں نظر نہیں آتا. اسی طرح یہ جو نبی ہوتے ہیں ان کی نظر دنیا پر بھی ہوتی ہے، آخرت پر بھی ہوتی ہے. یہ نبی ہے جن کی نظر دنیا و آخرت پر ہے، اور بحیثیت امتی ہماری نظر صرف دنیا پر ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میری نظر دنیا و آخرت پر ہے، اس لیے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، تمہاری نظر صرف دنیا پر ہے، تم سمجھ جاؤ، اس دنیا کی حقیقت سے واقف ہو جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ دیکھو میں جو چیزیں جانتا ہوں، میں جو چیزیں دیکھ رہا ہوں، اگر تم دیکھ لیتے، اگر تم جان لیتے تو روتے ہی زیادہ، تم ہنستے ہی کم. ہنسی کیا چیز ہے بھول جاتے، دنیا کے مزے لوٹنے کے لیے تیار نہ ہوتے، یہاں کا عیش تمہیں پسند نہیں آتا، تم پھر آخرت کے لیے رواں دوا ہو جاتے. کبھی تم ہنسنا ہی نہیں چاہتے، اللہ کے لیے اکیلے ہو جاتے، تنہا پڑ جاتے، زبانوں پر صرف ذکر ہوتا، اللہ کو ہی یاد کرتے، آخرت کی فکر میں ہی تم چلے جاتے. لہذا تم ہنستے ہی کم اور روتے ہی زیادہ. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نظر آخرت پر ہے ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں، تم بھی نظر اپنی آخرت پر رکھو، اس دنیا سے دھوکہ نہ کھاؤ. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کا ساز و سامان، یاد رکھو ہم تمہیں بتا رہے ہیں حقیقت یہی ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے. اس کے پیچھے مت بھاگو، اپنے مقصد سے منہ مت موڑو، اپنی آخرت سے غافل نہ ہو جاؤ. میدان محشر میں تمہیں جمع ہونا ہے، پائی پائی کا حساب دینا ہے، لمحے لمحے کا حساب ہوگا، سیکنڈ سیکنڈ کے بارے میں پوچھا جائے گا. لہذا اس آخرت کے لیے، اس میدان محشر کے لیے ہم اور آپ کتنے تیار ہیں، اور اس دنیا کے لیے ہمارا نظریہ کیا بنتا چلا جا رہا ہے. محترم سامعین، اور یہ بات بھی یاد رکھیے، جب آخرت کی ہمیں فکر کرنا ہے تو پھر آخرت کے لیے ہر لحاظ سے ہمیں تیار ہونا ہے.
آخرت کے لیے دنیا کا ہر درد ہمیں برداشت کرنا ہے، ہر مصیبت کو ہمیں جھیلنا ہے، ہر غم کو ہمیں سہنا ہے، ہر بیماری کو ہمیں قبول کرنا ہے، ہر نقصان کو ہمیں برداشت کرنا ہے۔ آخرت کے لیے دنیا کو قربان کرنے کے لیے ہمیں ہمیشہ تیار ہونا ہے۔ حدیث ہم برابر پڑھتے ہیں، وہ بڑھیا کا واقعہ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی اور اپنی بیماری کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے رسول مجھ پر دورہ آتا ہے جس کے سبب میں بیمار ہوں اور اس کے سبب میرا پردہ ہٹ جاتا ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اس مصیبت سے میں نجات پا جاؤں، اس بیماری سے میں باہر آ جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بڑھیا، دو باتیں میں تیرے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں اگر تو چاہتی ہے کہ اس بیماری سے شفا تو پا جائے تو ٹھیک ہے، میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، تجھے شفا مل جائے گی، یہ دنیا تیری پرسکون ہو جائے گی۔ لیکن اگر تو صبر کرے گی اس بیماری کو برداشت کرے گی تو پھر میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تجھے جنت چاہیے یا پھر دنیا کا سکون چاہیے؟ تو اسی وقت اس عورت نے کہا اے اللہ کے رسول، اس دنیا کی تکلیف مجھے برداشت ہے، یہ بیماری مجھے برداشت ہے، میں لمحہ لمحہ اپنے جسم میں آنے والی اس مصیبت کو سہ لوں گی، بس اتنا میرے لیے دعا کر دیجئے کہ جب میں اس مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں تو پھر میری حیات سلامت رہے۔ دیکھیے محترم سامعین، جذبہ ایمانی کیسا ہے، حیا کا جذبہ دیکھیے کہ مصیبتیں برداشت ہے لیکن جنت کا سودا قبول ہے۔ دنیا کا سودا کرنے کے لیے بڑھیا تیار ہو گئی۔ اس لیے صحابہ کہا کرتے تھے اگر دنیا میں تم چلتی پھرتی کسی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ جنتی عورت، یہ کالی بڑھیا، اسے دیکھ لو۔ محترم سامعین، کب ملتی ہے جنت؟ یہ ملتی ہے جنت جب ہم اس دنیا کو قربان کریں گے، یہاں کی مصیبت آخرت کے لیے برداشت کریں گے، یہاں کی بیماریوں پر شکوے شکایتیں نہ کرتے ہوئے اس دنیا کو عارضی ٹھکانہ سمجھیں گے۔ اسی طرح محترم سامعین، حضرت صہیب رومی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ مکے میں بہت انہوں نے کمایا ہے، جائیدادیں بنائی ہے۔ جب ہجرت کر کے جانے لگے ہیں، مکہ کے لوگوں نے روک لیا اور کہا صہیب کدھر کا ارادہ ہے؟ فرمایا مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو کہا یہ کیا لے کر جا رہے ہو؟ میرا مال کمایا ہوا ہے، میں نے کمایا ہے، میں لے جا رہا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا ہے؟ ارے یہ مال تو تمہیں مکے میں ملا ہے، مکے میں تم نے یہ تجارتیں کی، یہ مال بنایا، یہ تمہاری جائیداد جو ہے یہ تو مکے کی ہے، لہذا تب تم یہاں سے جاؤ گے تو جتنا یہاں پر تم نے کمایا ہے سارا مال یہیں پر چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ حضرت صہیب رومی تیار ہو گئے، سارا مال جو زندگی بھر کمایا تھا، خون پسینہ ایک کر کے کمایا تھا، جو تجارتیں کی تھی، سارا کا سارا مال چھوڑ کر مدینہ کی طرف رواں دوا ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، سارے احوال سنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربح صہیب، ربح صہیب، صہیب تو فائدے میں رہا، صہیب نے دنیا کو بیچ کر اپنی آخرت بنا لی ہے۔ صہیب حالانکہ بظاہر دیکھا گیا تو نقصان ہی تھا، نقصان کیا، بہت بڑا نقصان تھا، ساری زندگی کی کمائی چھوڑ کر آئے تھے، لیکن نبی نے آخرت کی فکر کی اور کہا کہ دنیا تمہارے ہاتھ سے چلی گئی لیکن تم نے آخرت بنا لی ہے، دنیا کو چھوڑ کر تم نے آخرت کما لی ہے، تم نے آخرت بنا لی ہے، اور اس اعتبار سے تم اے صہیب فائدے میں رہے اور تم نے کامیاب کردار ادا کیا ہے۔ محترم سامعین، اس دنیا کے مقابلے میں ہماری آخرت کی فکر ایسی ہونی چاہیے کہ اپنی آخرت کے لیے ذرا دیکھیے، دنیا کو چھوڑنا پڑے گا۔ دنیا کے لیے جو ہماری امیدیں ہیں، آرزویں ہیں، ہمارے جو منصوبے ہیں، ہمارے جو خواہشات ہیں، ہماری جو تمنائیں ہیں، ہمارا جو فیوچر ہے، اس کو محترم سامعین آخرت کے مقابلے میں ذرا چھوڑنا پڑے گا، ذرا قربانیاں دینی پڑے گی۔ دنیا ساری کے ساری حاصل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اپنی آخرت کو پانے کے لیے جب یہ ان مسائل سے آپ گزرو کہ جب دنیا اور آخرت تمہارے سامنے آ جائے تو ہمیشہ اپنی آخرت کو ترجیح دینے کی کوشش کرو۔ آخرت کی بات کی جانے کا محترم سامعین مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف دنیا تمہیں چھوڑ دینی ہی پڑے گی تبھی تمہیں آخرت حاصل ہوگی، یہ نظریہ صحیح نہیں ہے، غلط فہمی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وَسَخَّرَ لَكُمْ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ جو زمین میں ہے، یہ جو آسمان ہے، ہم نے تمہارے لیے رکھ دیا، یہ سب تمہارے لیے ہے، یہ چاند تمہارے لیے، یہ آب و ہوا تمہارے لیے، یہ سورج تمہارے لیے، یہ پانی تمہارے لیے، یہ پہاڑ تمہارے لیے، یہ زمین تمہارے لیے، یہاں کی زرخیزیاں تمہارے لیے، یہاں کی سادابیاں تمہارے لیے، یہاں کے جنگلات تمہارے لیے، یہاں کے چرند پرند تمہارے لیے، یہاں کے چوپائے تمہارے، سب کچھ تمہارا ہے۔ لیکن دنیا تو تمہاری ہے،
لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت سے غافل نہیں ہونا، اپنے مقصد سے ہٹنا نہیں۔ یہ دنیا تمہارے دلوں میں اتنا نہ سمائے کہ تم آخرت کو بھول جاؤ، آخرت سے منہ موڑ لو، اس دنیا کی محبت میں کہیں آخرت سے نفرت کرنے والے نہ بن جاؤ، موت سے ڈرنے والے نہ بن جاؤ۔ حضرت خالد بن ولید ایک مرتبہ ایک قوم کا محاصرہ کر لیا، وہ قلعہ بند ہو گئے، انہوں نے محاصرہ کر لیا، وہ اپنے قلعوں میں محفوظ ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا تم کس قوم سے تمہارا پالا پڑا ہے؟ ارے تم جس طرح اپنی زندگی سے محبت کرتی ہے یہ قوم اپنی موت سے محبت کرتی ہے۔ یہ نظریہ ہونا چاہیے، موت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، آخرت کی فکر ہونی چاہیے، موت سے کانپنا نہیں چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، سبق حاصل کرتے ہوئے موت کے آنے والی جو آگے کی تیاری ہے وہ ہمیں کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ محترم سامعین، خطبے کا حاصل یہی ہے کہ دنیا آج بڑی زرق و برق کے ساتھ، بڑی چمک دمک کے ساتھ، پورے ساز و سامان کے ساتھ، پورے فتنوں کے ساتھ ہمارے سامنے ہے، ہر سہولت میسر ہے، ایسی تمام مناظر ہمارے سامنے ہیں جو ہمارے لیے ہماری عبادتوں کو بوجھ بنا دے گی، ایسے وسائل ہمارے پاس موجود ہے جو ہمیں اپنی سیٹ سے اٹھنے دینے والے نہیں ہیں، ہمارے صوفوں پر ہمیں براجمان کر دیں گے، اتنے راستے تجارتوں کے کھل چکے ہیں، ایسے وسائل مہیا ہے جو تمہیں عبادتوں سے غافل کرنے والے ہیں، جو اللہ سے دور کرنے والے ہیں، جو مساجد سے باجماعت نمازوں سے تمہارا شغف ختم کرنے والے ہیں۔ مال کی محبت تمہارے اندر بڑھنے والی ہے، لہذا اس دنیا میں یہ جو حالات بن چکے ہیں اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنا ہے، نہ کہ اس میں ہمیں ڈھل جانا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر اپنی آخرت کی منزل کی طرف ہم رواں دوا ہو، اور اپنی آخرت کو بنانے کے لیے دنیا کی ہر مصیبت کو برداشت کرنے کی طاقت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور اپنی آخرت بنانے کے لیے دنیا کی ہر قربانی دینے کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے۔ انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر دنیا سے اتنا ہی کام لینے کی توفیق دے جتنا کہ ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے اور آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ تعالی جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے اللہ رب العالمین عقیدہ توحید پر ہمیں ثابت قدم رکھے، صراط مستقیم پر چلائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواب کریم ملک رؤوف رحیم ورب حلیم۔